علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام انتہائی بلند ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ پوچھا ہو اور ان سے اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہوں۔ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ مستدرک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ فقیہ اور سب سے زیادہ صاحب علم تھی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا، آیتوں کی شان نزول اور فرائض کے مسئلے کا واقف کار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ایک غلام ابو یونس سے قرآن پاک کی کتابت کروائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر مسئلے کے جواب کے لیے پہلے قرآن پاک سے رجوع فرماتی تھیں۔ آپ نے حضور سے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد 2210 ہیں۔ ان میں سے 286 احادیث ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں شامل ہے۔ 54 احادیث ایسی ہیں، 54 احادیث ایسی ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں اور 58 ایسی ہیں جنہیں صرف صحیح مسلم میں شامل کیا گیا ہے۔ بقیہ 174 احادیث دونوں کتب میں مشترک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو 2210 روایات فرمائیں، ان کی ترتیب و تدوین کا کام ہجرت کے 100 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو مدینہ منورہ میں ابو بکر بن عمر بن حزم الانصاری قاضی جج کے منصب پر فیض تھے۔ حضرت ابو بکر بن عمر کو علم کے اس درجے پر پہنچانے میں ان کی خالہ امرہ بنت عبد الرحمن کا بڑا کردار تھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگرد تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابو بکر بن عمر کو ہدایت کی کہ وہ اپنی خالہ امرہ کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام روایتیں تحریری صورت میں خلیفہ کے پاس ارسال کر دیں۔ حضرت عائشہ نہ صرف حدیث روایت کرتی تھیں بلکہ اس کی تشریح و توضیح بھی فرماتی تھیں۔ آپ کا شمار فقیہ میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے مسئلے پوچھنے یا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ کو اگر کسی ذریعے سے حدیث ملتی تھی تو اس کے بارے میں سخت چھان بین کرنے کے بعد ہی اسے روایت کرتی تھی۔ اگر کوئی فرد ایسے مسئلے پر سوال کرتا جس کے بارے میں کسی اور سے حدیث روایت ہوئی ہو تو آپ اس فرد کو متعلقہ راوی کے پاس بھیج دیتی تھی۔ مثلاً کسی نے موضوع پر مسح کا مسئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا حضرت علی کے پاس جاؤ، وہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے بہت سے مسائل کی تصحیح فرمائی۔ مثلاً ایک صحابی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے جن میں سے ایک رجب میں ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو ان صحابی کے لیے دعائے رحمت کر کے فرمایا کہ رجب میں حضور نے کوئی عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ آپ نے فجر کی نماز میں صرف 2 رکعت فرض رکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فجر کی رکعتوں میں طویل قرات کی جاتی ہے۔ اس طرح آپ نے وضاحت کی کہ حضور نفل نمازیں بیٹھ کر اس وقت پڑھنے لگے تھے جب آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ دور اور نزدیک سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے، آپ حجرے میں اوٹ میں بیٹھ جاتی اور مسجد میں لوگ جمع ہو جاتے، سوالات کرتے، آپ جوابات مرحمت فرماتی، کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا، کبھی خود مسئلہ بیان فرماتی۔ آپ اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادائیگی اور تلفظ کی کڑی نگرانی کرتی تھی۔
حج کے موقع پر جہاں آپ کا خیمہ نصب ہوتا، لوگ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے، اگر کوئی سوال پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتا تو اس کو حوصلہ دلاتی اور کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ حضرت عائشہ کے خاص شاگردوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر قابل ذکر ہے۔ مشہور تابعی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ قاسم بن محمد آپ کے بھتیجے بڑے ہو کر مدینہ کے فقیہ کہلائے۔ مسروق کوفی کی پرورش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمائی۔ آپ فقیہ عراق میں شمار ہوتے ہیں۔ خواتین میں اسد بن زرارہ کی پوتی امرہ بنت عبد الرحمن نمایاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لوگ اپنے مراسلے، خطوط اور تحائف انہی کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگردوں کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دبستان سے نہ صرف لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی بلکہ یہ وہ تربیت گاہ تھی جہاں انسانوں کے اخلاق بھی سنوارے جاتے تھے۔ آپ کی حیثیت ایک مشفق مربی کی تھی جو تعلیم دینے میں تو نرم کوئی اور شفقت سے کام لیتا ہے، لیکن اس تعلیم پر عمل نہ ہونے کی صورت میں سخت گیری سے گریز نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ میں بچے پیدا ہوتے تو آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ ایک بار ایک نوزائیدہ بچہ آپ کے پاس لایا گیا۔ اس کے سر کے نیچے لوہے کا استرا نظر آیا۔ دریافت کیا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کی وجہ سے بھوت بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے استرا اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے آ کر کہا کہ بعض لوگ ایک رات میں قرآن شریف 2 بار ختم کر ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہتے تھے، لیکن بقرہ، آل عمران اور نساء سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ جب کسی بشارت کی آیت پر پہنچتے تو اللہ سے دعا مانگتے، اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے تو پناہ مانگتے۔ جاہلیت کے دور میں عرب کا کیا حال تھا، اس عہد کی رسوم کیا تھی اور قبائل کا شجرہ نسب کیا تھا، ان تمام امور میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا علم بہت وسیع تھا۔ حضرت عائشہ انہی کی صاحبزادی تھی۔ آپ نے بھی والد گرامی کے اس علم سے بھرپور استفادہ فرمایا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو عرب کی تاریخ کا ماہر نہ پایا۔ حضرت عائشہ کی بے مثال قوت حافظہ کا کمال تھا کہ عرب کی رسوم، جاہلیت، اس دور کے معاشرتی حالات، شادی کے طریقے، طلاق کی صورتیں، پھر اسلام لانے کے بعد کی حالات تاریخی ترتیب سے حضرت عائشہ کے ذریعے دیگر انسانوں تک پہنچے اور تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت فصیح اللسان تھی اور آپ کا انداز گفتگو بہترین، شیریں اور متاثر کن تھا۔ آپ کے شاگرد حضرت موسیٰ بن طلحہ کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ آپ کو اللہ نے تقریر و خطابت کی بہت عمدہ صلاحیت بخشی تھی۔ آپ کی آواز بہت بلند تھی اور سننے والے اس آواز کے جلال سے مرعوب ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شعری ذوق بھی اعلیٰ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول تھے۔ آپ بہت اچھے شاعر تھے۔ اکثر آپ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اشعار سناتے۔ حضرت عائشہ کو بہت سے اشعار یاد تھے اور وہ موقع محل کی مناسبت سے شعر پڑھنے میں مہارت رکھتی تھی۔ آپ کو طب کا بھی علم تھا۔ جب مختلف علاقوں سے اتباع آ کر مدینہ منورہ میں ٹھہرتے تو وہ جن جن بیماریوں کے علاج بتاتے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد کر لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی حیثیت سے تقریباً 9 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بسر کیے۔
یہ وہ عہد زری ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم و عرفان کی ایک دنیا حاصل کی، اور یہ تائید عیز بھی ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، اخلاق، عادات اور زندگی کے بہت سے شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت مسلمہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے ذریعے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے پناہ فہم و فراست اور بے مثال قوت حافظہ بخشی تھی، چنانچہ آپ کی ذات اقدس بہت سی قیمتی معلومات اور احکام کو عوام الناس تک پہنچانے کا باعث بنی۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر وجوہ کی بنا پر مختلف سن و سال اور مختلف صلاحیتیں رکھنے والی خواتین سے عقد فرمایا، ہی حضرت عائشہ کو ان کی غیر معمولی ذکاوت اور مثالی حافظے کی بنا پر اپنی زوجیت میں لینے کا شرف عطا فرمایا۔ ایک شخص کی نجی زندگی سے اگر کوئی پوری طرح واقف ہو سکتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے ساتھ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھا اور اسے سمجھا، یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ فی الواقع رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا ہے، جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ امت مسلمہ پر آشکارا ہوا اور زندگی کی ہر شعبے میں امت مسلمہ کے لیے واضح طرز عمل اور ہدایت میسر آ گئی۔